السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات میں بھیونڈی پروگرام تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے یوٹیوب چینل سے یہ لائیو کیا جائے گا، اور لائیو ہوا بھی، لیکن اس میں بڑے مسائل پیش آئے۔ میں بار بار اس بار کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیم ناقص ہے، کامل ٹیم نہیں ہے۔ دیکھیے، پچھلے سال اسی مہینے میں 13 جون 2025 کو نلہ یاری سے مناظرہ تھا۔ اب میں نے بارہا اپنی لاعلمی کا اظہار کیا کہ یہ جو ٹیکنیکل لائن کی باتیں ہیں، یہ ہمارے حصے کی نہیں ہے اور ہماری سمجھ سے پرے ہے یہ سب چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہم کو کر دے، پھر ہم وہاں جا کر کام کریں دین کا۔ پچھلے سال میں نے بار بار کہا تھا کہ لنک بنا لو، لنک بنا لو، اس کے لیے میں نے پیسے بھی خرچ کیے، سب کچھ کیے، لنک نہیں بنی۔ مجھے اس کم بخت کے لنک پہ جانا پڑا، وہ بار بار میوٹ کر رہا ہے، ڈسکنیکٹ کر رہا ہے، بدماشی کر رہا تھا، اور جتنے ویوز اس کو اس رات آئے تھے، اس کے کسی بھی ویڈیوز پہ اتنے ویوز ہے ہی نہیں۔ پھر اب اس کے بعد اس کے چیلے چاپڑ مجھے ابھی بھی میسج کرتے ہیں کہ اللہ یاری آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے ایمان شیخین پر، آپ ہماری لنک پر آئیے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی لنک پہ جانا بے وقوفی ہے۔ اب رات بھی یوں ہی ہوا۔ کل باقاعدہ میں نے 2250 کا مائک خریدا، مجھ سے کہا گیا کہ اس کو لگانے سے وائس کلیئر آتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ خریدا میں نے۔ اب جو صاحب لائیو کرنے آئے تو 2 دن سے جب بات چل رہی ہے لائیو کی، تو لیپ ٹاپ میں چارجنگ نہیں ہے، تو فون میں چارجنگ نہیں ہے، چارجنگ ہوا تو پھر وائی فائی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا 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 مسئلے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے لائیو کر دیا۔ تو شروع کے 7.5 منٹ تو اس میں آواز نہیں تھی، اب انشاءاللہ اس کو صحیح کر کے ڈالا جائے گا۔ اور پہلی بات تو ہمارے جلسوں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک خطیب ایک شاعر رکھو، خطیب کو بھرپور موقع دو بولنے کا، تاکہ وہ اپنے موضوع پر مکمل گفتگو کرے۔ 2-3 گھنٹے کا جلسہ، اس میں 8-10 خطیب، کئی سارے نعت خواں، پھر اس میں گل پوشی، اس میں دستار بندی، اس میں وہ یہ، اس میں وہ، کیا بولے گا آدمی۔ اور میں، سب جانتے ہیں جو مجھ سے ملے ہیں اور جنہوں نے میرا جلسہ کیا ممبئی، آؤٹ آف ممبئی کے باہر، میری ایک عادت ہے کہ میں جلسے میں سب سے پہلے پہنچتا ہوں، حتیٰ کہ سامعین سے پہلے پہنچتا ہوں۔ پہلے پہنچنے کا مطلب میں لالچی نہیں ہوں کہ مجھے بڑی جلدی رہتی کہ میں تقریر کروں، نہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں تاخیر سے نکلا، جام میں پھنس گیا، کوئی حادثہ پیش آیا، ٹائر پنکچر ہو گیا، لوگ میرا انتظار کر کے تھک جائیں، واپس چلے جائیں، اللہ رسول کی بات سے محروم ہو جائے، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو تکلیف دے کے پہلے پہنچ جاؤں۔ کل میں 9:30 بجے مسجد میں گیا۔ اب جب 9:30 بجے مسجد میں گیا میں، تو 11 بجے تو میں آ رہا ہوں بھائی صاحب، حجرے سے باہر مسجد کے اندر لایا گیا تقریر کے لیے۔ پھر مجھے وقت کا پابند کیا گیا کہ آپ کو آدھا ہی گھنٹہ بولنا ہے۔ اب جس موضوع پر مجھے بولنا تھا، ظاہر سی بات ہے اس پر جو میں نے آیت پڑھی، بخاری کی حدیث پڑھی، پھر فقہ کیا ہے، فقہ کا تذکرہ کیوں کیا، فقہ کی مثالیں، فقہا کی محنتیں، فقہائے کرام کے استخراج و استنباط کا طریقہ کار، اور فقہ کی جامعیت، اور فقہ کو چھوڑنے کے نقصانات۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بولنے کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے، اور اس موضوع کو سننے کے بعد علماء، طلباء اور کالج کے اسٹوڈنٹس وغیرہ محظوظ ہوتے۔ رات میں اتنا مجمع تھا کہ میں جن کو دیکھ رہا تھا مجمع میں، کوئی ملاٹ سے، کوئی نالا سپارہ سے، اور کوئی میرا روڈ سے، اور کوئی کلیان سے، دور دور سے لوگ آئے، ہاں حتیٰ کہ ناسک کے بھی لوگ آئے، پوری مسجد بھر کے، مسجد کا بیرونی حصہ بھر گیا تھا۔ لوگوں میں سننے کی امنگ تھی، مجھے سنانے کی چاہ تھی، لیکن گرمی اتنی، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا، اور میں جا کر بیٹھا ہوں، اور میرے سامنے سبوں کی تقریریں ہو رہی ہے، میں سن رہا ہوں، نعتیں ہو رہی ہے، میں سن رہا ہوں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مردہ بدستے زندہ، یعنی جو مردہ ہے وہ زندوں کے حوالے، اب زندے چاہے نہلائیں، چاہے کفنائیں، چاہے دفنائیں، یا چاہے دریا میں چھوڑ دیں، چپ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آدھے گھنٹے کا وقت، اس میں میری بات خیر پوری نہیں ہو پائی، لیکن جو بھی ہوئی اسے یوٹیوب پہ ڈالا گیا ہے،
اور اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ موضوع مکمل ہے، یہ موضوع بالکل بھی مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک عمر رسیدہ عالم دین ہیں، بزرگ عالم دین ہیں۔ اب میں ایسی گستاخی تو نہیں کر سکتا کہ حضرت گھنٹوں گھنٹہ بیٹھے رہیں اور میں تقریر کروں، تو ہمیں حضرت کا خیال کرنا چاہیے، جماعت کے بڑے عالم ہیں۔ تو میں نے بھی بات کو جلدی سے سمیٹا۔ خیر جو بھی باتیں میں نے عرض کی اس کو سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اب تو خیر کہیں تقریر ہے نہیں میری، بمبئی سے باہر میں جاتا نہیں ہوں، اور اب بمبئی میں اگر میں جاؤں گا تو پوری شرطوں کے ساتھ، ہاں، کوئی مشہور نعت خواں نہ ہو کہ جو نعت خوانی میں ہی سارا وقت لے لے، کوئی بڑے پیر صاحب کی آمد نہ ہو کہ پیر صاحب کے آمد کے چکر میں سارا جلسہ جو ہے تہس نہس ہو جائے۔ اس طرح کی کچھ باتیں مجھے بھی خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں جلسے با مقصد ہو۔ آپ کسی بھی عالم دین کو بلائیں، اور اگر آپ کسی بڑے پیر صاحب کو بھی بلا رہے ہیں تو کم سے کم خطیب کی بات پوری ہو لینے دیں، پھر لے کر آئیں، ان سے بیعت کروائیں، ان سے قوم کو فائدہ ہو۔ کسی شاعر کو بھی بلا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ذرا جلدی کھڑا کریں، اور ان کو بھی پابند کر دیں کہ بھئی آپ کو اتنے منٹ پڑھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تقریر ہی سے لوگوں کا ایمان بچنا ہے، اور تقریر ہی سے لوگوں کو دلائل ملنے ہیں، تقریر ہی سے بد مذہبوں کے اعتراضات کے جوابات ملنے ہیں، تقریر ہی سے قوم میں جوش پیدا ہونا ہے، اصلاح ہونا ہے۔ تو خطیب کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ خیر اب میرا کہیں پروگرام تو ہے نہیں، لیکن کہیں رہے گا تو میں اپنی شرطوں کے ساتھ جاؤں گا، اور یہ چاہوں گا کہ کم از کم مجھے 1 سے 1.5 گھنٹہ بولنے کا موقع دیا جائے۔ یقین مانیے کہ رات میں 2-2.5 گھنٹے کے مضمون کو میں نے جیسے تیسے میں خود ہی کنفیوز ہو گیا کہ کیا بولوں، کیا چھوڑوں، کیا رہنے دوں۔ اس چکر میں بس آدھا گھنٹہ ہی غالباً شاید میری تقریر ہوئی ہے، آدھا سے پونا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہو پائی۔ لیکن اس کو سنیے گا۔ اور آج 6 تاریخ ہے، آج ہمارے آفس پہ باندرا کے جو لوگوں کی لسٹ، ان کے نام، نمبر، ان کے ضرورت کی رقم اور ان کا آدھار نمبر، ان کا کانٹیکٹ نمبر سب کچھ آیا ہوا ہے، وہ ہمارے آفس پہ آئیں گے۔ آج ان کے حوالے رقم کرنی ہے تاکہ وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائے۔ ایک دن بچا ہوا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن کل ہی گزرا ہے۔ ان کے نام سے جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا، نفلی صدقہ پیش کریں۔ کوئی اگر ایڈوانس میں اپنی زکوٰۃ و صدقات وہ صدقات فطر وغیرہ دینا چاہتا ہے تنظیم میں، یا قضا قربانی کی رقم دینا چاہتا ہے، یا نفلی صدقہ دینا چاہتا ہے، یا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ ضرور تنظیم کے اسکینر پہ مارے۔ انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب ان مسلمانوں کو رقم دی جائے گی تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے گھروں میں شفٹ ہوں۔ اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چینل سے جوڑیے، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اب جلد ہی ہم رد غیر مقلدیت کا تحریری رد شروع کریں گے، غیر مقلدین کا تحریری رد شروع ہوگا۔ اور میں نے 2 باتیں کہی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر میں ناگپور کے جہانگیر اشرف اور ڈھولکیوں کا رد کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ جہانگیر اشرف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اب ان کی جانب سے کوئی ویڈیو آپ کو مرکز کے خلاف، حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت یا حضور محدث کبیر یا ہمارے بڑوں کے خلاف سننے نہیں ملے گا۔ بہت قاعدے سے ان کی خدمت ہو چکی ہے، اب آپ سمجھ جائیں۔ اور رہا ڈھولکیوں کا، تو ڈھولکیوں پہ قیامت گرانے والا ویڈیو جلد ہی آنے والا ہے، وہ میرے ذہن میں ہے، تاخیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ بس 1-2 کاموں سے فارغ ہونے کے بعد 2-3 دن کے اندر اندر ایسا زبردست، میں ایسی زبردست ان پہ ضرب لگانے والا ہوں، ایسی کاری ضرب لگانے والا ہوں کہ دنیا ڈھولکیت کے اندر ماتم پسر جائے گا، اور یہ قیامت کی صبح تک بھی میرا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، 16 آنے سچ ہے یہ۔ بس انتظار کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل سے جوڑیے، اور جو بھی چینل میں بھیجا جاتا ہے اس کو سنیے، اس کو پڑھیے، اس پہ عمل کیجئے، علماء کے رابطے میں رہیے، تاکہ آپ کا دین، ایمان، عقیدہ سلامت رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کے مذہب پر استقامت نصیب فرمائے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔